الله أكبر الله أكبر سانحوں کے اوپر سانحہ ملک کے اندر مسجد اور مدرسے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے، لیکن مندر اور گردوارے کے لیے وافر دستیاب ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا اور میرے مشاہدے میں بھی یہ چیز آ چکی ہے کہ پاکستان کے ہر شہر میں بڑے بڑے کاروباری بازار ہیں، کروڑوں کا کاروبار ہے، بڑے بڑے سیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ان کی پراپرٹیز دکانیں ہیں جو اپنے سامان سے لد بھری ہوئی ہیں، 5 10 ملازم کام کر رہے ہیں، سیٹھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان کی دکان کے اندر ان کی ذاتی لیٹرین یا باتھ روم نہیں ہوتا، کسی بھی دکان میں نہیں ہوتا، شاید ایک آدمی میں کسی میں ہو بھی، لیکن زیادہ تر نہیں ہوتا۔ لیکن اس بازار میں آپ کو ایک مسجد ضرور ملے گی، جی ہاں، ایک مسجد اس بازار میں آپ کو ضرور ملے گی، ہر اس بازار میں مسجد ضرور ملے گی آپ کو ایک۔ پھر یہی لوگ دکاندار جو سیٹھ لوگ ہیں، یہ سب کے سب اس مسجد کی لیٹرین کو استعمال کرتے ہیں، ٹٹی پیشاب کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، عبادت کے لیے نہیں جاتے، پھر لگے ہاتھوں چلو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کڑوا سچ ہے، لیکن یہ بات سچ ہے۔ اور اگر کوئی مسجد نہیں گیا تو سائڈ کی جو گلیاں ہیں جہاں پر آبادی رہتی ہے، جہاں پر گھر ہیں لوگوں کے، قریب سے خواتین گزرتی ہیں، ہماری بہو بیٹیاں گزرتی ہیں، تو لوگ جو ہیں، وہی دکاندار جو ہیں، وہ نالی کے کنارے پہ بیٹھ کے شلوار کا ازار بند ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے اور پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور قریب سے خواتین گزرتی ہیں، ہماری بہو بیٹیاں گزرتی ہیں۔ شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہماری تو بنی ہوئی مسجدیں جو ہم اس کو ٹٹی پیشاب کے لیے استعمال کرتے ہیں، عبادت کے لیے کم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کلچر ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے کہ ہزار بند ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ناڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے پیشاب کر رہے ہیں۔ اگر قریب سے خواتین گزرتی ہیں تو ان کا پیشاب لمبا ہو جاتا ہے، وہ دیر تک پیشاب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا گنگناتے بھی ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے۔ یہ اسلامی ریاست ہے یا مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والوں نے پاکستان کا کیا حال کر دیا؟ اسلام آباد، جس کو اسلام کے نام پہ آباد کیا گیا، اس اسلامی ریاست کا پایہ تخت دار الخلافہ، یہ مندر بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے پاکستان کے اندر گردوارے بنائے گئے، آج مندر بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو نہ جانے کس کس کو بلیم کر رہے ہیں آپ۔ یہ 2017 میں نواز شریف نے اس کا افتتاح کر دیا تھا، اس کی سنگ بنیاد رکھ دی تھی۔ یہ ثبوت کے طور پہ میں آپ کو یہ آپ دیکھ لیجئے۔ آپ اب تو یہ بننے جا رہا ہے، تو بنانے دیجئے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی مندر سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو وہاں سے ایک نیا مسلمان نکل آئے، اور ایسا ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ مولانا صاحب، اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام زبردستی مسلط نہیں کیا جاتا کسی پہ۔ ان سے پیار محبت کریں گے ہم تو بہت ممکن ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ وہ لوگ، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسلام تو صرف محمد الرسول اللہ کا پابند ہے۔ میرا اور آپ کا رسول اللہ سے بھی ایک عہد ہے، میرا اور آپ کا اپنے نبی کے ساتھ بھی تو ایک معاہدہ ہے نا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ تمہیں زمین میں اقتدار اور حکومت دے گا تو تم مندروں کو ڈھا دو گے، تم شرک کے اڈوں کو ڈھا دو گے۔ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ یا رسولوں اور پیغمبروں کا مشترکہ اجماع امت ہے، اس بارے میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ مولانا صاحب، آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے کہ شرک کے اڈوں کو ختم کیا جائے۔ تو شرک کے اڈے جو ہیں، یہ آستانے، یہ دربار جو بنے ہوئے ہیں، یہ شرک کیا؟ شرک کی فیکٹریاں ہی آپ خود دیکھتے ہیں کہ دبا کے شرک ہو رہا ہے، جس کو کیوں نہیں مٹایا جا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں ختم کیا جا رہا؟
تو مولانا صاحب ہم شرک زیادہ کر رہے ہیں. جو مورتیاں پوجتے ہیں, جو کوئی اور عبادت کرتے ہیں کسی طرح کی بھی, اس سے ہم زیادہ بدتر ہیں. ہم زیادہ شرک کرتے ہیں. ہم تو بات بات پہ شرک کرتے ہیں. بیت اللہ کے اندر بت موجود تھے, حضرت علی کے ساتھ گئے, سارے بتوں کو گرا دیا. اور تم بت شکن نبی کے ماننے والے ہو یا بت گر آزر کے ماننے والے ہو؟ اب یہ نہیں مثال دینا کہ خانہ کعبہ سے بت نکالے تھے. خانہ کعبہ میں بت رکھے گئے تھے. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ عبادت گاہ بنائی تھی. تو وہ بعد میں جب شرک بہت ایکسٹریم پہ پہنچا تو وہاں پر بت رکھے گئے. تو ان بتوں کو ہٹانا تھا, کیونکہ وہ پہلے دن سے بنیادی طور پہ وہ مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی. مسلمان ریاست کیا ریاست کے اندر نئے کفریہ معبد بنانے کی اجازت دے گی؟ اجماع امت حرام ہے. ہندو اپنے پیسوں سے بنائے تو بھی شرعاً جائز نہیں ہے. مولانا صاحب ذرا سوچئے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کسی غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں, آپ کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں آپ, اور وہاں پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے بچے اسلام سے دور ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ انہیں مسجد کا ماحول نہیں ملے گا. تو آپ تو وہاں پہ جدوجہد کریں گے کہ یہاں پر ایک مسجد ہونی چاہیے ہماری عبادت کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کیا ہے. ہمارا مدرسہ ہونا چاہیے. تو اگر آپ کی طرح کے مولوی جذباتی تقریریں کر کے یہ مندر نہیں بننا چاہیے, وہ نہیں بننا چاہیے, چرچ نہیں بننا چاہیے, سینیگول نہیں بننا چاہیے, تو بھئی وہ لوگ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں مسجد نہیں بننی چاہیے. تو پھر ہمارے وہ لوگ مسجدیں نہیں بنانے دیں گے. تو تھوڑا سا فراخ دلی کا ثبوت دیجئے. اسلام نے بہت نرمی دی ہے. جی اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی کے مندر کو, کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچایا گیا. چونکہ تو آج بھی موجود ہیں, بڑے بڑے چرچ آج موجود ہیں. فلسطین میں ایک چرچ آج بھی موجود ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک رکھا ہوا ہے. کہاں گیا محمود غزنوی کا فلسفہ ستے میں جو سومنات کو توڑنے کے لیے آیا تھا؟ تو مولانا صاحب محمود غزنوی نے جو سومنات کا مندر توڑا, تو کیا پھر محمود غزنوی نے شریعت کے خلاف بات کی؟ ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیجئے, کیونکہ آپ نے فرمایا ہے شریعت کے اندر جو سابقہ عبادت گاہیں کسی مذہب کی موجود ہوں گی, وہ ان مذاہب سے عہد کیے بغیر ان کا انہدام نہیں کیا جا سکتا, نہیں کیا جا سکتا. آپ بھی کہتے ہیں رشیا چائنا جی بڑا ٹھیک ہے, دونوں ملکوں میں مسلمان مسجدیں نہیں بن سکتی. مولانا صاحب یہ مسجدوں کی تصویریں جو ہیں یہ میں نے گوگل سے لی ہیں, اور وہاں پر سینکڑوں پڑی ہوئی ہیں, سینکڑوں. چائنا میں سینکڑوں مساجد ہیں, کچھ پرانی ہیں, کچھ نئی ہیں, ماڈرن بھی بنی ہوئی ہیں, اور رشیا میں بھی ایسے ہی ہے. مولانا صاحب آپ بغیر تحقیق کیے جو جی میں آ رہا بولے جا رہے ہیں آپ کہ جی یورپ کی جو مساجد ہیں ان کے منارے نہیں ہیں, وہاں اذان نہیں دی جاتی, وہاں یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. ارے بھائی مولانا صاحب آپ تحقیق کیا کریں بات کرنے سے پہلے, اور سوچیں کہ آپ مسجد میں کھڑے ہیں, ممبر پہ کھڑے ہیں, تو غلط بیانی کرنی اچھی بات نہیں ہے غالباً. اچھا تو آپ وہی ہیں نا جو پچھلی بار آپ نے کرونا کے اوپر بات کی تھی کہ گلے ملو, ہاتھ ملاؤ, جفیاں ڈالو, پھر آپ کو پولیس اسٹیشن لے گئے, پھر وہاں آپ کی چترول ہوئی. تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں اذانیں نہیں ہوتی, تو اذان بھی سن لیجئے. یورپ میں مسلمان مسجد بن سکتی ہے لیکن میناروں پہ پابندی ہے, اذان کی آواز پہ پابندی ہے. اللہ اکبر أشهد